الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ الملک کتاب صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھی ہے کہ حق کے صلوات ادا ہو جائے، بلندہ صلوات پڑھی خاندان اللہ صلی اللہ محمد نہایت واجب احترام عظیم کرام قدر اشکان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ اس تاریخی بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ یہاں کے بعد سمریال اور پھر لاہور حاضری دینی ہے۔ پورا پاکستان الحمدللہ مصروفیت کی جانتا ہے۔ پاک بی بی آپ کو صحت و سلامتی دے۔ جتنی دیر گفتگو ہوگی ذمہ دارانہ گفتگو ہوگی، بروئے قرآن ہوگی۔ ارشاد خداوندی اور سورہ رات کی آخری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 13واں پارہ ہے تو جو ہے نا آپ کی ارشاد خداوندی ہوا۔ میں نوجوانوں کے لیے روز گفتگو کرتا رہتا ہوں، آج اپنے بزرگوں کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مقام پر قبلہ شاہ صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ بنگلہ میں والے سے میرے برادر عزیز علی اکبر اور مبشر بکری کی آمد میرے لیے خوش فہم، خوش عزت اور باعث عزت ہے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، کہا میرے حبیب یہ جو کافر آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، یہ جو کافر آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے۔ یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم نے نہیں بنایا مجھے، میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کرو، بہت بڑا گناہ عظیم ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے جبکہ وہ مان رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کافر اسے نہیں کہتے جسے شیعہ کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے سنی کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے دیوبندی کافر کہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے وہابی کافر کہے، کافر اسے کہتے ہیں جسے قرآن کافر کہے، اور قرآن کہتا ہے جو محمد میں شک کرے وہ کافر ہے۔ بڑا سلامت کیا تو بسم اللہ تبلیغی سے تقریر ہے میرے تمام مسلمان یاد تو جو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آئیں گے انشاءاللہ نعرہ، لیکن میں بھی جوش خداوت میں نہیں آیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کے فیصلے میں شک کرے۔ ماشاءاللہ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ بسم اللہ سورہ نساء، بسم اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھ کے گیا شفاقت حیدری مولا السلام علیہ سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ کہ یحکموک۔ اے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، حبیب تیرے رب کی قسم، حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک زندگی کے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اور میرے حبیب جب تو کوئی فیصلہ کر دے، بہت توجہ، جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو پھر دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ جو دل میں بھی تنگی محسوس کرے، خدا پھر کافروں کو دوست نہیں دیتا۔ کہا کوئی چاہے ضروری نہیں ہے کہ محمد کے فیصلے کا کھول کر انکار کرے، کہا جو دل میں بھی تنگی محسوس کرے خدا پھر کافروں کو دوست نہیں دیتا۔ اب نہ مسلمان بھائیوں پوچھنا کہ علی جن ولی اللہ شیعہ نے کلمے میں بڑھایا ہے، ایک محمد کا فیصلہ ہے، وہ مکان میں نہیں ہوا تھا، وہ میدان میں ہوا تھا۔ ابھی نعرہ نہیں جب میرا نبی نے کہا من کنت مولا ہو فاز علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی جن مولا۔ اب فیصلہ ہو گیا، جن کے کلمے میں علی جن ولی اللہ ہے انہوں نے محمد کا فیصلہ مانا، جن کے کلموں میں علی جن ولی اللہ نہیں ہے انہوں نے محمد کا فیصلہ نہیں مانا۔ اب مرضی تیری ہے، علی جن ولی اللہ پڑھ کے شیعہ مسلمان ہو جا یا نکال کے نسل سفیان ہو جا۔
بھی آپ کو سلامت رکھے. تکبیر. خدا کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، علی ولی اللہ شیعوں نے نہیں بنایا. علی ولی اللہ کسی شیعہ کے مجتہد کی اجتہاد نہیں ہے. علی ولی اللہ کسی شیعہ کے خطیب کی اجتہاد نہیں ہے. اگر حدیث رسول میں نہ ہو کہنا بدعت، اگر قرآن کی آیتوں میں نہ ہو کہنا بدعت، اگر علی ولی اللہ قرآن میں ہو تو کہنا ایمان، اور اگر قرآن میں آنے کے باوجود کوئی علی ولی اللہ نہ مانے تو کلمہ پڑھ کے بھی شیطان. یعنی نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات بھیجا محمد بھائی. حبیب تیری گواہی کے لیے، حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے، جو کل کتاب کا عالم ہے. یعنی گواہیاں ہیں تین. بہت توجہ. پہلے گواہ کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نبی کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تیسرے گواہ کا اللہ نے نام نہیں بتایا. خلافت کا زور نہیں دکھا رہا. مجھے علی کی سب کی قسم جو ممبروں سے ادا کاری کر اس میں خدا کی لعنت ہے. یہ اپنا اپنا جوش ہے. سارا دن مولا کی ڈیوٹی میں گزر دیتے. میرا مولا مجھے تھکنے نہیں دیتا. اس کلیجے کو علی نے طاقت دی ہے. مدرسوں کی بیٹے میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے علی ولی اللہ شیعوں نے بڑھا دیا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ علی ولی اللہ شیعوں نے بڑھا دیا ہے. رقم اللہ کے سامنے کھلا. میں ممبر میں کتابیں نہیں لاتا، میرے اندر کتابیں ہیں. حوالہ خرچ ہو میری صدا کو نہیں. آپ مسلمان میں تجھے بتاتا ہوں، اذان میں حی العلی خیر العمل موجود تھا. یہ تم نے نکالا ہے، نکالا اسے تھا جسے محمد نے نکالا. نہیں اور کیا کسی نے، نہیں اور کیا. نعرہ حیدری. حی علی خیر العمل. تاریخ ابن خلدون ایک، تفسیر ابن کثیر دو، تفسیر مولانا مودودی تین، جلال العلوم چار، تفسیر ابن کبیر پانچ. کم از کم 6 کتابوں کا حوالہ دے کر کرامت جماعت حیدری کوٹ ادو فتح میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں چیلنج کر رہا ہے. ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میرے چیلنج کے جواب دے سکے. جب نبی نے کہا تھا کوئی بلال نے پیچھے بلاؤ، جو آگے رہ گئے ہیں بلال نے پیچھے بلایا. بلال چیلے پہ کھڑے ہوئے کہا حی علی خیر العمل. یہ نبی کے زمانے میں اذان میں تو حی علی خیر العمل تھا. بتا تو نے کس کے کہنے پہ نکالا؟ یہ جو ہے وہ جو ہے گرمی میں اتنے مولوی فیس کرنا بھی آپ کا ہی حوصلہ ہے. باقی بھی آپ کی سلامت رکھے. اللہ میرے بھائی کا وشے و صفحے ماتم اپنی بارگاہ میں قبول کرے. کافر اسے نہیں کہتے جسے شیعہ سنی یا دیوبندی کہے. کافر اسے کہتے ہیں جسے قرآن کہے. قرآن نے کہاں کہاں کس کس کو کافر کہا؟ حوصلہ پر یہی ٹاپک ہے. قرآن نے کس کس کو کہاں کہا کافر کہا. فیصلہ اپنی کتابوں سے جا کے کر لینا. حبیب جو تیرے فیصلے میں شک کرے وہ بھی کافر. یہ خاموشی نہیں ہے. حبیب جو تیرے فیصلے میں شک کرے. اصل مجبوری ہے کہ ممبر بہت اونچا ہے اور آپ کو بڑی زحمت ہو رہی دیکھنے میں، لیکن علی آپ کی مشکلوں کو حل کرے. شاہ صاحب حبیب جو تیرے فیصلے میں شک کرے وہ کافر. چپن کھوتر کی ممبر کی طرف جو تیرے فیصلے میں شک کرے وہ کافر. آؤ میری طرف دیکھنا. مولا تو سے دیکھنا میری طرف. بھیا بیٹھیے. نہیں چلے میں نیچے آ جاؤں، کوئی بات نہیں. میں نیچے آ جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں تاکہ آپ کو سہمت نہ ہو. اب ٹھیک ہے یہ مسئلہ تھا میں اس پر یہ تھا. ایک بلند سلامات پر یار کو نہیں پتا ہوتا ان معاملات کا. میں جب تک میرا پورا ماحول مکمل نہ ہو مجھے لطف ہی نہیں آتا گفتگو. اس کو میرے بھائی کو پکڑے تو جو ہے نا حبیب جو تیرے فیصلے میں شک کرے قرآن کہتے ہیں وہ کافر. اب ذرا شیعہ میرا ساتھ ہے نا، ورنہ کہیں گے جی کرامت عباس کی آواز ہے، شیعہ قوم کی آواز نہیں. تاریخیں تمہاری ہیں. نبی نے ایک سنا لکھی، نبی نے ایک سنا کی کفار کے ساتھ. اس کو خالی سی رکھو. نبی نے ایک سنا کی کفار کے ساتھ جسے سنا حدیبیہ کہتے ہیں. ہائے ہائے توجہ فرمانا. جسے سنا حدیبیہ کہتے ہیں. کتاب کے نام الفاروق شبلی نعمانی
جو ہمارے ہر مسلمان بھائی کے پاس یہ کتاب موجود ہے. میرے بھائیوں آج تقریر سننے کے بعد یہ فیصلہ ضرور کرنا کہ توہین رسالت کے قانون بنانے کا تمہیں حق نہیں ہے، صرف شیعوں کو حق ہے. جو 14 صدیوں پہلے گستاخی کرے شیعہ اس کو بھی نہیں مانتے، جو آج نبی کی گستاخی کرے شیعہ اس کو بھی نہیں مانتے. فرق صرف یہ ہے تمہیں آج غیرت آئی ہے. ہم نے 14 صدیوں پہلے جس نے نبی کی گستاخی کی ہے ہم نے گھر چلوا لیا ہے، لیکن لعنت اللہ تو رضی اللہ نہیں مانا. نبی نے ایک سنا کی. اب قرآن کیا کہہ فرما رہا ہے؟ میں نے کلام العباس نہیں کہہ رہا. ہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا. ابھی جو تیرے فیصلے میں شک کرے وہ کافر. میں نہیں کہہ رہا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر ثم قضیت حرجا یطلب تسلیما. میرے حبیب جو تیرے فیصلے میں شک کرے، خدا کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اور قرآن نے ایک اور بڑی خوبصورت کیا بات کی، کہا میرے حبیب کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. آپ خاموش ہے تو میں کر حبیب کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. حبیب کافروں کا مولا ہوتا ہی نہیں ہے. حبیب کافروں کا مولا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے کائنات میں 3 مولا ہے، چوتھا کوئی ابھی مولا ہوا ہی نہیں ہے. کائنات میں 3 مولا ہے. علی کے 2 مولا ہے. علی کے پہلے مولا کا نام ہے لا الہ الا اللہ. علی کے دوسرے مولا کا نام ہے محمد رسول اللہ. باقی سب کا علی مولا جو ہے نعرہ حیدری. مانے جب کوئی نہ مانے جب. ابھی جو تیرے فیصلے میں شک کرے تو وہ خطیب نہیں ہوں جو ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ کروں. ایک جملے میں فیصلہ نہ آئے تو بیوی نے مجھے عزت نہیں دی. شہزادی کونین کے سب کے صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے. سوال بھیجا رہے محمد صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے. صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے. نبی نے حج کو عمرے میں بدلا. نبی گئے ہیں 2 ہجری میں طواف کعبہ کے لیے. 2 ہجری ہے، ابھی حج کا حکم نہیں ہوا، طواف کعبہ کا حکم ہے. کافروں نے کہا محمد بن عبداللہ. معاہدہ لکھا گیا. لکھنا لکھو، یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ اور قریشان مکہ کے درمیان. نہ لکھا گیا یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان. ابو جہل کھڑا ہوا، چاہے کافر تھا، مشرک تھا، لیکن بات اس نے سچی کی. اس نے کہا اگر ہم تمہیں رسول مان لیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. کہا یہ اپنے ہاتھ سے کاٹنا کیا ہے. کہا لکھ یہاں پر یہ فیصلہ ہے محمد بن عبداللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان. اور جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ خاموش ہے. مجھے دکھ رہے گا. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم 2، سنن ابن داؤد 3، جامع ترمذی 4، سنن نسائی 5، کنز العمال 6، تاریخ ابن خلدون 7، تاریخ طبری 8، تاریخ ابن خلدون ساری تاریخوں کا حوالہ دے کر قیامت شہری جملہ کہہ رہا ہے. میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دے، علی رسول اللہ کاٹ دے. علی نے ہاتھ چھوڑ کے کہا مولا صحابہ کاٹے تو کاٹے، علی نہیں کاٹ سکتا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کی تصدیق کی ہے. اور سلامت رکھے. کو بائک ٹھیک کرے. وہ گاڑی والا جو باہر بیٹھے اس کو کہو کہ اندر والا کہہ رہا ہے اللہ مجھے باہر ہی رکھے. سلمان بھیجا محمد. ارے کہ نصیب نہیں، میں بائک والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سرحد ہے حسین کی. یہ ہے سرحد حسین. اس میں آتا ہی وہ ہے جو حر ہو. نہیں چاہے وہ شیعہ بھائی ہو چاہے سنی ہو، آتا ہی وہ ہے جو حر ہو. میری جانو قربان یا رسول اللہ کہنے والوں پر کرامت باز سیدی کسی سنی کا دشمن نہیں. کرامت باز سیدی نبی کے میلاد منانے والوں کا دشمن نہیں. کرامت باز سیدی یا رسول اللہ کہنے والوں کا دشمن نہیں. ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے یا علی کہتا ہی وہ ہے جو پہلے یا رسول اللہ کہے. جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اس بار کو آواز درست کر اس کی ایک بار سلامات پڑھیے.
ہے کیا کہا؟ کہا یہ معاہدہ ہے سماعت بھیجا محمد کا یہ معاہدہ ہے مشرکین مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان. میرے نبی نے کہا یا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو اور یہاں پر لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان. جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پر غلام کی جان قربان. لیکن مولا اگر میں نے رسول اللہ کاٹ دیا نا گواہ ہی مکر جائے تو دعویٰ نہیں بچتا. نہیں کاش یہ مائک ٹھیک ہوتا. گواہ ہی مکر جائے تو دعویٰ نہیں بچتا. اچھا جب یہ صلح لکھی جا رہی تھی کیا ہے میرا عنوان؟ جو محمد کے فیصلے میں شک کرے بولو میرے ساتھ جو محمد کے فیصلے میں شک کرے. اچھا ڈر رہا ہے وہ نہ بولے جو محمد کے فیصلے میں شک کرے. سارے بولے جو نبی کے فیصلے میں شک کرے 14 سال پہلے کرے 1400 سال کے بعد کرے. یار اس مائک والے کو ٹھیک کر لے سماعت بھیجا ہے محمد کا. اس کے لگنے تک بیٹا میری تکلیف ختم ہو جائے گی. سماعت بھیجا ہے محمد کا. میرا مائک ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. تو جو ہے چلے میں ایسا بول لیتا ہوں. بڑوں کو سلامت. جب یہ صلح ہو گئی اب نام نہیں لوں گا چونکہ ممبر پاک ہے. مجھے معاف کسی کا نہیں لیکن ممبر پاک ہے. میرے شجر نسب کی مجبوری ہے کہ پاک ممبر پہ صرف پاک ہی نام لیے جائیں. ایک آدمی کھڑا ہوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا تمہیں ابھی شک ہے؟ تو جو ہے یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں. کہا ہے کہا ہمارے مقتول شہید نہیں ہیں. کہا ہے کہا جو ہمارے مارے جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا جائیں گے. کہا جو ان کے مارے جائیں گے دوزخ میں نہیں جائیں گے. کہا جائیں گے. کہا پھر ڈر کے صلح کیوں کی ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کر کہا جاہل یاد رکھ میں ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. مجھے میرے اللہ نے کہا ہے میں نے صلح نہیں کی. فوراً کہتا ہے جتنا مجھے شک آپ کی نبوت میں نہیں سمجھ جتنا شک مجھے آپ کی نبوت میں آج ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کچھ پتا چلا شک پہلے بھی کرتا تھا. اب اللہ کے قرآن فرمایا جو محمد کے فیصلے میں شک کرے تو جو ہے نا نعرہ حیدری سلام بھیجا ہے محمد بھائی. کیا ہوا کیا کہنا بھائی کو اور آپ کو سلامت باقی بھی آپ کو سیدھ جی پہلے سے بہتر ہوا. تو جو ہے نا ہاں یہاں بھی آواز ہے جو محمد کے فیصلے میں شک کرے قرآن کہتے ہیں وہ کافر. اللہ اکبر. اب یہ فیصلہ نبی کا ہے. دعوت الرشید میں بھی نبی نے ایک فیصلہ کیا تھا. نبی نے فرمایا اسلام کی ابتدا تھی اور اسلام کی ابتدا ہوئی ہے ابو طالب کے گھر سے. لوگ اگر آپ کے جوان بنانے کے خاموش رہا تو مجھے تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک مثال دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو میری طرف قرارداد پاکستان پیش ہوئی 23 مارچ 1940 کو. میں نے کبھی گھڑی نہیں دیکھی لیکن میں مجبوری ہے. قرارداد پاکستان پیش ہوئی 23 مارچ 1940 کو اور پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو. لیکن جہاں قرارداد پاس ہوئی وہاں یادگار پاکستان بنا دی. میں نے پوسٹر میں کبھی نہیں لکھوایا. میں پولیٹیکل سائنس ہوں الحمدللہ. میں اپنے سبجیکٹ کو سمجھتا ہوں اور بھی آپ کو سلامت رکھے. یہ یادگار پاکستان وہیں پہ بنا دی کہ یہاں پر قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی. پتہ چلا جو قرارداد جہاں پاس ہو وہی جگہ اس کی یادگار ہوتی ہے. تو سارے بھی سمجھے نہیں اس لیے داد نہیں ہے تمہارا کوئی نہ. جو قرارداد جہاں پاس ہو گیا بھائی وہی اس کی یادگار ہوتی ہے. رکھ سعودی عرب کے حرام طول پر پڑھنے والے ملوں کے سر پہ کڑا کہ اسلام کی پہلی قرارداد ابو سفیان کے گھر ہوئی تھی یا علی کے باپ عمران. بڑا سلامت تھے فیصلہ کر. اسلام کی پہلی قرارداد جناب عمران کے گھر میں. اب ایک بندہ رہتا ہو پاکستان میں اور وہ کہے میں یادگار پاکستان کو نہیں مانتا. مائک ساتھ نہیں دینا آپ ساتھ دینا. میں ساری مجلس سے چھوڑ دیتا ہوں رسیات کو گجرا والا کی نہیں چھوڑتا کیونکہ مجھے بہت پیار ملتا ہے یہاں سے. اور آپ کو سلامت میری بیٹی اور بہنوں کو اللہ سلامت رکھے. میری بیٹیوں فضائل میں بھی سروں سے چادر نہ اتار. ایک بندہ پاکستان میں رہے دیوار سے لگے ہوئے میرے بھائی
اور کہیں میں پاکستانی ہوں مگر یادگار پاکستان کو نہیں مانتا، تو سارے کیا کہو گے کہ یہ غدار پاکستان ہے؟ اب یادگار اسلام ہے ابو طالب کا گھر۔ جی میں ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ایک بار کا سوال ٹھیک ہے بیٹا، اور جو ہے بڑا سلامت ہے ایک کا بائک ماشاء اللہ بائک بہت بہتر ہوتا ہے، اس کا الیکٹرک پرابلمس ہو جاتی ہے، جو انسان کا بنایا ہوا ہو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نبی کا بنایا ہوا لو، اللہ کے بنایا ہوا لو، آپ انسان کے بنائے لیتے ہو۔ جسے اللہ نے بنایا ہے وہ کسی میدان سے نہیں بھاگا، جسے تو نے بنایا ہے وہ کسی میدان میں ٹھہر نہیں ہے۔ جو ہے نعرہ حیدری، یاد کرے اسلام، بسم اللہ یہ خلافت کے انداز ہیں۔ یادگار اسلام ابو طالب کا گھر، ایسا نہیں ہے خطیب کو غصہ چلا ہوا آپ کو بھی غصہ کراؤ، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہو، خطیب ادھر منہ کر کے پڑھاؤ۔ یہ خلافت کے امور، یادگار اسلام جناب ابو طالب کا گھر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی کے فیصلے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ 4 برس کے ہیں محمد ظاہری طور پر، کتنے؟ اچھا یہ 4 برس کا محمد تھا یا نبی؟ شیعہ کو تو یقین ہے، بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ تو شیعہ ہی نہیں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نبی کے صدقے میں ان کا باپ آدم بنے، ہم اس محمد کو ماننے والے ہیں۔ جن کے صدقے میں ان کا علی، جن کے صدقے میں ان کا آدم بنے، ہم اس ولی کے ماننے والے ہیں۔ میں بات اور کر رہا ہوں، 4 برس کا ہے ظاہری طور پر محمد، ایک روایت 6 سال کا، 2 روایت 8 سال کا، 3 روایت، چلو میں زیادہ سے زیادہ 8 برس لیتا ہوں۔ جب جناب عبدالمطلب علیہ السلام کا انتقال ہوا، سرکار عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے محمد یہ سارے چچا تیرے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی مرضی، میرے بیٹے محمد سارے چچا تیرے کھڑے ہیں، حمزہ ہے، حارث ہے، عباس بن عبدالمطلب میں سارے کھڑے ہیں، تو جس کی جھولی میں چاہے چلا جا۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے، میں نے کہا تھا کہ تقریب بزرگوں کے لیے۔ اب محمد بھتیجا سمجھ کے نہیں گیا ابو طالب کے پاس، اللہ نے کہا فوراً چلا جا ابو طالب کے پاس۔ جو محمد کے فیصلے میں شک کرے تو ابو طالب ابو ہریرہ کا چنا ہوا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا ہے۔ جو ڈالا وہ نہ بولے محمد تو ابو ہریرہ نے نہیں چنا، محمد تو چنا ہے ابو طالب کو، چنا ہے میرے نبی نے۔ اب ایک مثال دے کر آئیے بھائی شاہد صاحب ایک بلند سوال پڑھیے، بسم اللہ تشریف میرے بھائی شاہد ہمارا صاحب ایک بلند سوال بھیجیے محمد پاک اور کیا بنا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، بس میں نے بڑی قبیل سے احمد کیا۔ اب اس پیپر پر بڑی قبیل ہے لیکن اب اس پیپر کو قرآن پاک لاؤ، ممبر پہ قرآن پاک لاؤ، اس بچے آپ کو دیکھو کہاں رکھیں گے؟ قرآن مجید اگر میں آپ کو دیتا ہوں آپ کہاں رکھیں گے؟ پاک جمع کہاں رکھیں گے؟ جلدی آجائے بڑا سلامت، کہاں رکھیں گے؟ اچھا یہ کارنر والے بھی بولے کرو، عمل تو یہ بولتے نہیں ہیں، بولے تو بڑے خطرناک بولتے ہیں، بڑا سلامت رکھیں، محبت ہے، کہاں رکھیں گے قرآن؟ میں آپ کو دیتا ہوں کہاں رکھیں گے؟ آپ کو سارے ہاتھ کرو جن کا عقیدہ۔ اچھا قرآن کہاں رکھیں گے؟ اب نیچے کرنے ہاتھ، بولا سلامت، قرآن کہاں رکھیں گے؟ اب رکھ ملا کے سر پہ قرآن، محمد قرآن سے افضل ہے یا نہیں؟ ہائے 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 بولنا نہیں کیا ایسا، جو نہ بول کے جو ساتھ ہے وہ جانے نہیں جانے، محمد قرآن سے افضل ہے کہ نہیں؟ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن سے افضل ہے محمد، وہ خاموش قرآن ہے، میرا محمد ناطق قرآن ہے۔ بدتمیزو اگر تمہیں اتنی تمیز ہے کہ قرآن کو 5 جگہ پہ رکھنا ہے، اللہ نے ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا کہ ابو طالب کی گود شرک سے پاک ہے۔ نبی کا نام چلو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی مولا، 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 صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جی بسم اللہ، ہم نعرہ لگانے جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماضی واہ حیدری صاحب بسم اللہ، مبارک صاحب دوسری دے دیں۔ کیا خیال ہے ملت اسلامی کے ٹھیکیداروں کا؟ میں الحمدللہ جناب ابو طالب علیہ السلام پر مولانا بیوی کے صدقے میں لقب ابو طالب کا لقب ملا، ہزاروں مومنین کی روشنی میں، اور
میں نے کبھی کہا نہیں، آپ کے بھائی نے مناظرہ بھی جیتا ہے اندرون سندھ جوہری کے مقام پر 3 بہت بڑے ملعونوں کو بروئے قرآن ابو طالب کے عنوان پہ شکست دے کر ایک ہی جملہ فائنل کہا تھا، جس میں شیعہ سنی دونوں کھڑے ہوئے. میں نے کہا سون ملا ساری باتیں، یہ ہے تیرے سامنے قرآن، رچ سے سر پر. اگر اسلام پہ احسان سفیان کا ہے تو پھر وہ مومن، اور اگر اسلام پہ احسان عمران کا ہے تو جو نعرہ فیصلہ کر. ابھی جو تیرے فیصلے میں شک کرے. خبردار میرے مسلمان بھائی، ایک دوسرے کو کافر نہ کرو. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کریں اور اسلام کی ساخت کو کمزور کریں. جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تم میں سنی کون ہے، شیعہ کون ہے. جب ہندو کافر حملہ کرے گا نہیں پوچھے گا شیعہ سنی وہابی کون ہے. میں ایک بڑا میسیجیبل جملہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسپیشلی مائی ینگ جنریشن، میرے جتنے پڑھے لکھے نوجوان دوست ہیں. عجیب بات ہے اور سب کتنے عجیب مرحلے سے مسلمان گزرا. عیسائی ہمیں کہتے ہیں محمدنس، وہ کہتے ہیں محمدنس آر ویری ڈینجرس فار کرسچینٹی فار جیوز. کہ جتنے محمدی ہیں یہ اسلام، یہ عیسائی کے لیے، یہودی کے لیے خطرناک ہے. جو ان کا مین مینیفیسٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کا دستور ہے یہودی لابیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ محمدنس آر ویری ڈینجرس فار کرسچینٹی اینڈ فار جیوز. وہ ہمیں محمدی کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور جی آپ نے یہ سارا جھگڑا کیوں ہے؟ آخری جملہ فضائل، میں آج آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں طویل نہیں پڑھ سکوں گا کہ وہ مجھے 2 ہاتھ دیں گے. ویسے آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ گھڑیاں دیکھ لیں، میں 40 منٹ پڑھ چکا ہوں، آپ کو پتہ نہیں چلا. باقی آپ کو سلام. جو محمد کے فیصلے میں شک کرے وہ کیا ہے؟ کافر. اشیر میں محمد رسول اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور میں فیصلہ کن فیصلہ کرنے لگا ہوں. یہ فیصلہ باد کے فیصلہ نہیں ہے، نہ یہ اسلام آباد کے اسلام ہوگا، تو جو ہے نہ یہ کسی اسی کا ریفرینڈم ہوگا جسے نہ زمینوں نے قبول کیا ہے نہ آسمان نے. فیصلہ تاریخی محمد کا. اشیر میں میرے نبی نے کہا جو آج میری گواہی دے گا، جو آج میری گواہی دے. اچھا نبی نے بتلایا نہیں کس بات کی گواہی. کہا جو میری آج گواہی دے گا، میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، میرا مسیح ہوگا. کتنے فیصلے کیے نبی نے؟ ہاتھ اٹھا. میرا بھائی ہوگا، مسیح ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا اور خلیفہ بلا فصل ہوگا. یہ خاموشی نہیں. میرا بھائی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، مسیح ہوگا اور میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا. خاموشی نہیں ہے. کتنے فیصلے کیے شاہ صاحب؟ 4. اچھا جی، کب کیے؟ اسلام کے اعلان سے پہلے. اسلام کے اعلان سے پہلے یہ 4 فیصلے کیے. میرا بھائی ہوگا، میرا مسیح ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، خلیفہ ہوگا بلا فصل، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. تو اشیر میں تو اعلان کیا نبی نے کہ میرا خلیفہ بلا فصل علی ہوگا، اور پھر غدیر کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی ہوگا. یہ نبی کے جانے کے بعد کیا حادثہ ہوا کہ جوتیاں گاٹھنے والے محمد کے وسیع بن گئے. غور کیا، فیصلہ میں شک کیا. مصطفیٰ کو بس میری تکلیف ختم ہو گئی. اگر میرے نبی کے فیصلے میں شک نہیں تھا تو بتاؤ 3 دن محمد رسول اللہ کا جنازہ پڑھا رہا. آخری جملہ فضائل پڑھا مسائل نہیں، آخری جملہ 3 دن میرے نبی کا جنازہ پڑھا. کتنے؟ اس کی علت کیا ہے؟ 3 دن کیوں نبی کا جنازہ پڑھا رہا؟ انتہائی گرمیوں کا موسم تھا. نہیں غور کیا؟ انتہائی گرمیوں کا موسم تھا. علی نے 3 دن جنازہ رکھ کے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خوشبو بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ہائے ہائے بولنا ذرا. سب نے کہا یا رسول اللہ یا علی بادشاہ بہت خوشبو سے معطر ہے مدینہ. آپ نے کہا میں نے 3 دن اسی لیے محمد کے جسم نے نور رکھا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ محمد ہم جیسا ہے. بڑے سے بڑا مولوی مر جائے جون جولائی کے مہینے میں اسے فریز کر دیتے ہیں تاکہ خیر سے مولوی کی آتما خراب نہ ہو جائے. سعودی اور یہودی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تم مر جاؤ تو بو آتی ہے، محمد چلا جائے تو خوشبو آتی ہے. دوسری وجہ اس دور میں جہاز نہیں تھے، تیز سواریاں نہیں تھی، موٹر کاریں نہیں تھی، اونٹوں کا سفر تھا، گھوڑوں کا سفر تھا. 3 دن سرکار نے جنازہ رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نے جلدی کی.
ہم تو شامل ہونا چاہتے تھے اس میں تو بول پڑھو. میں نے ابداد کے لیے نہیں پڑھا, میں تاریخ دے رہا ہوں, بس مسائل پہ آ رہا ہوں. 3 دن رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے علی علیہ السلام نے جلدی کی. ہم تو آنا چاہتے تھے, علی کا 3 دن جنازہ. تیسری وجہ بیٹے خاموش, آپ نے دیکھا شیعوں کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. شیعوں کے ہاں, باقیوں کے ہاں ہے. کیوں ہے؟ اچھا اتنے بد نصیب ہیں, ماننے پہ آ جائے تو میت کو حاضر مان لیتے ہیں, نہ ماننے پہ آئے تو امام زمانہ کو غائب. جو ہے کیونکہ جتنا دعائے نماز جنازہ میں کیا نہ پڑتا ہے حاضر میت. اچھا میت والا حاضر یاد ہے, علی والا حاضر یاد نہیں ہے. کہنا پڑتا ہے یہ میت جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یہ پڑھا ہے, حاضر میت یہ پڑھا ہے. نہیں غور فرمایا تو غائب کہاں سے ہو گیا جب حاضر کہہ رہے ہو؟ نہیں غور فرما رہے. اسے کہتے ہیں عقل کی دشمنی. آؤ میرے مسلمان بھائیوں فیصلہ کریں, کافر اسے نہیں کہتے جسے شیعہ سنی کہے, کافر اسے کہتے ہیں جسے نبی کہے, کافر اسے کہتے ہیں جسے قرآن کہے. بس آسان سا فیصلہ ہے, شیعہ پر اعتراض مت کرو. مجھے قسم ہے محمد کی عزت کی, مجھے قسم ہے زہرا کی چادر کی, مجھے قسم ہے حسن کے کفن کی, مجھے قسم ہے حسین کی شہادت کی, مجھے قسم ہے 12 کی, مجھے قسم ہے 14 کی, مجھے قسم ہے اپنے علماء کی, مجھے قسم ہے بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتوں کی, مجھے قسم ہے آپ کی عزتوں کی. ہم مر جاتے ہیں کبھی اتنی بڑی قسم نہیں کھاتے. مجھے قسم ہے معصوم علی اصغر کے لہو کی, ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم برے کو صحابی نہیں کہتے. جو محمد کے جنازے میں نہیں تھا وہ صحابی نہیں ہے. جو میرے بھائی میرے محمد رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھا وہ صحابی نہیں ہے, اور جو میرے نبی کے جنازے میں تھا وہ صحابی ہے. جو 22 آدمی ہیں ان کے نام میں بتاتا ہوں, جو نہیں تھے تو بتا. نہیں حوصلہ تجھ میں, سلوات بھیجے یار محمد پاک. مذاق میرا حصہ ہوگا, جی بیٹے جلدی میں. کوئی غنی تھا کوئی فاروق کوئی صدیق, کوئی غنی تھا کوئی فاروق کوئی صدیق, نبی پاک کے اصحاب کوئی صفات دے نہیں. ستم ہے کسی کو ہوئی نہ یہ توفیق, کہ ہونا آل محمد کا بندے تم میں شفیق. نبی کا بھی بندے کفن نہ ہو میلا, رافت پسکی سے میں جا کے دیتا. ابھی محمد کا دین مکمل طور پر میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن نہیں ہوئے تھے کہ لوگوں نے فاطمہ کو دربار میں بلا لیا, علی کے گلے میں رسی ڈال دی. بس میری بیٹی میری بہنوں 2-3 جملے. میں نے یہ میرا ٹائم سمریال کا تھا, لیکن ان سے میں نے معافی مانگ کر اب مجھے دعا کیجئے مولا آپ کو سلامت رکھے کہ میں پہنچ جاؤں. صرف 2 یا 3 جملے مسائل پہ پڑھوں گا, ورنہ آپ کو پتہ نہ دیا کہ کھڑے کے مسائل. میرا دل چاہ رہا ہے میں آج کے مسائل اپنی بیٹیوں کے نام پہ, اپنی بہنوں کے نام پہ. میری بہنوں میری بیٹیوں, آپ کو بی بی زینب کا واسطہ, گھروں سے باہر آؤ تو چادر کے بغیر نہ آئے. اگر تمہیں کوئی ذاکر مولوی کہے کہ روتے ہوئے سر سے چادر اتار دو تو اس فاسق کی بات نہ ماننا. جو ممبروں سے کہے کہ سر سے چادر اتار دو وہ فاسق ہے, امام حسین کا ذاکر نہیں. اس پردے کے لیے سجاد 33 سال خون رویا ہے, امام زمانہ اب تک رو رہا ہے. زیارت الہیہ پڑھو, مولانا فرماتے ہیں میرا سلام ہوں دادیوں پر جن کے ہاتھ پس پشت اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے. اللہ ساتھی جملہ اور میں آپ سے میری بیٹیوں, ایک وصیت آپ کو, ایک نصیحت تبلیغ کا جملہ میں اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوں. امام حسین اسلام کے عزاداروں, میرے مولا کے شیعوں, میرا ایمان ہے کہ کوئی شیعہ ایسا کام نہیں کرتا ہوگا, لیکن پھر بھی میرا حق ہے. میرے جوانوں, اللہ آپ کے پاؤں کے تلے ٹھنڈے رکھے. آپ کو بی بی زینب کا واسطہ, ساری دنیا شراب پی ہے, سلامت باقی بھی سلامت, بس اتنی سی دیر لگی. ساری دنیا شراب پی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. جو غازی کا علم اٹھاتے ہو نا, زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. جانتے ہو تم اس شراب نے بڑے ظلم کیے ہیں. 4 سال کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے رہی ہے, کمینے نہ مار, میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے.
اس شراب کی وجہ سے عالم دین منبر پہ بیٹھا ہے، اس شراب کی وجہ سے علی کی بیٹی 16 گھنٹے فضہ کے کاندھے پہ منہ رکھ کے چپ کر کے کہتی ہے اماں کیسے بولوں یہ کمینہ شراب کے نشے میں ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ کوئی کہتی ہے پہلی بی بی 2 گھنٹے کھڑی 4 گھنٹے، میں نے آپ سے پہلے معافی مانگی کہ میں تفصیلی مسائل نہیں پا سکتا۔ آخری جملہ ہے گھروں تک ماتم نہ کرتے جاؤ، تو میں نے بی بی زہرا سے بھیک نہیں مانگی۔ جو گناہگار آپ سے میں نے خود پڑھا ہے نہ ہو نقل کر رہا ہوں۔ ایک ملونہ ہے جس کا نام ہے وائلہ، کیا نام تھا؟ وائلہ۔ احد میں اس کے باپ کو علی نے قتل کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا نا علی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی ہیں، یہ چھت پہ کھڑی تھی، ہاتھ میں 3 نوکا پتھر لے کر، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دو، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، علی کا واسطہ، جو سید بیٹھے ہو میں ہاتھ جوڑ کے معاف کرو، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو۔ یہ چھت پہ کھڑی تھی، کہتی جب باغی کی بڑی بہن آئے مجھے بتانا، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ماتم کر لو، جن کا ہاتھ نہیں کھلا ہوا اس کا اپنا نصیب ہے، جب باغی کی بڑی بہن آئے نا تو مجھے بتانا۔ آخری جملہ ہے، حضرتارو پہلی اٹھلی گزری، یہ کہتی یہ کون ہے؟ کہا یہ رباب ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیری ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ رقیہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملونہ کہتی ہے اب جتنے پتھر مارنے ہیں مار لو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو سفید بالوں والی اونٹنی پہ قرآن پڑھ رہی ہے نا، طرح حسین نے قرآن تو نہیں پڑھا، جیسا حسین قرآن پڑھتا تھا ویسے میری بی بی زینب پڑھتی تھی۔ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، مجھے سیدو معاف کرنا، اس کمینی نے اتنی زور سے پتھر مارا، علی کی بیٹی کے ماتھے پہ لگا، خون کا فوارہ جناب سجاد کے چہرے پہ آیا۔ سجاد نے چیخ کر کہا بابا حسین بتا، سجاد رہوں یا پاس؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے بھائی کی بیٹی کے پردے سلامت رکھے، جو رو پڑے ہو میں دعا گو ہوں، میں احسان مند ہوں آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو نہیں رو سکے ان کے لیے دعا گو ہوں۔ خون کا فوارہ جناب عباس، لو آخری جملہ قبلہ میری حاضری کو قبول کیجیے گا، میری بیٹی کے بہنوں اپنے بھائی کی حاضری کو قبول کیجیے گا۔ 36 شہروں میں سے فقیر سنی، 36 شہروں میں 72 موڑ 144 کے لیے۔ ایک روایت میں ثابت کر دو سکینہ نے عباس کے جانے کے بعد کہیں پانی مانگا ہو۔ شاباش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلام۔ ایک روایت میں ثابت کر، جب سے بی بی سکینہ نے سنا نا چچا عباس گر گیا ہے، پردہ ہی میرا عنوان، ایک روایت ثابت کرو جہاں سکینہ نے پانی مانگا ہو۔ البتہ بہت سے شہروں میں سکینہ نے چادر ضرور مانگی۔ مسلمانوں ہمیں کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ میرے جوانوں کو سمجھ آئے، ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ اور میرے جوانوں اگر بات سمجھ آ جائے تو ماتم کر لینا، نہ آئے تو میرا اپنا نصیب۔ سید زیادہ ہے بیٹے مدثر کی میں غلط کروں، بی بی زینب میری شفاعت نہ کرے، کوئی سن کے برداشت کر دے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، بیٹے تو نوجوان بیٹھے، آپ بیٹے بیٹھے ہو، آپ میرے بچے نوجوان بیٹھے ہو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کوئی آپ کی بہن کے منہ پہ تماشا مار رہے ہے؟ شاباش شاباش، ابھی بھی آپ کو سلامت۔ اس گرمی میں بیٹھ کر علی کی بیٹیوں کو رونے والوں، کبھی اپنی بیٹیوں کے غم میں نہ ہو تو برداشت کرتا ہے؟ 10 قتل ہوئے ہو نا لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی توہین کوئی برداشت نہیں کرتا۔ بغیر تو اب بھی کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ رکھ ملا کے سر پہ قرآن، رکھ اس قاری اور حافظ کے سر پہ قرآن، ہر ایک کو تماچا لگا ہے یتیم ہونے کے بعد۔ سکینہ وہ مظلومہ ہے جسے حسین کے سامنے شمر میں بالوں سے پکڑ کر میری بیوی کے چہرے پہ گستاخی کر کے کہا سکینہ عباس کو بلاؤ تو یتیم ہو گئی۔ آگے بھی آپ کو سلام ہے۔ بس آخری جملہ ہم نے آپ سے اجازت چاہا۔ اسکلان شہر میں ایک عیسائی کو پتہ چلا، آخری مولا کو سلام، اسکلان شہر میں ایک عیسائی کو پتہ چلا، بیٹے اس ڈیک کا ذرا منہ موڑ دینا، وہ جو کہتے ہیں اس کا تھوڑا منہ ہے وہ میری طرف کر دینا، اس ڈیک کا اس طرف کرنا ہے مولا کو سلام۔ اسکلان شہر میں جی اور بیٹا رکھو، اسکلان شہر میں ایک عیسائی کو پتہ چلا، بچی کے بیٹے کہ یہ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے سر سے چادر اتار کے مجھے دے۔ بیٹی کہتی ہے بابا شرم کا، عیسیٰ کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں باپ کے سامنے سے چادر اتارے۔ کہا تجھے اپنے باپ کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں محمد کی بیٹیوں کی بیٹی کو روتا دیکھ رہا ہوں۔
اللہ جانے کون سمجھے گا میرے پیر میں سے مجھے چاہ ملتی ہے. آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں پھر نہ کہنا زندگی. جیسی اس نے چادر دی نا وہ عیسائی آیا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا دو میں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن مولا ایک چادر کا تحفہ ہے مباہلہ میں زہرا کے آنے والے بچوں یہ سکینہ کے سر پہ دے دے. مجھے علی کی عزت کی قسم مجھے معاف کر دینا جتنے سید بیٹھے ہو ابھی بی بی نے چادر پکڑی تھی سر پہ نہیں لی. یہ شمر تازیانہ لے کر وہاں آیا جہاں تمہارا بیمار مولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں دوڑ پیروں میں بیڑیاں اس نے اتنے تازیانے مارے